اور وہ موضوع ہے، عنوان ہے حلال اور حرام کی تمیز۔ یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے تو تب اس پر جو چیز لاگو ہوتی، جو چیز عائد ہوتی وہ یہ ہے کہ وہ چیزوں میں تمیز کرے۔ اور حرام اور حلال یہ ایک اہم چیز ہے کہ مطلب کوئی چیز اس کے لیے کھانا پینا استعمال کرنا جائز ہے، درست ہے، حلال ہے، یا پھر کوئی چیز کھانا پینا پہننا استعمال کرنا حرام ہے یا ناجائز ہے۔ تو یہ بیسک ڈیفرنس ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اب آئیے حرام اور حلال کی جو تمیز ہوتی ہے اس کے اندر مختصر میں پہلے آپ کے سامنے حلال کیا ہوتا ہے وہ کیسے پہچانے، اس کی تمیز کیسے کرے، حرام کیا ہوتا ہے کیسے پہچانے، اس کی تمیز کیسے کرے، اور حرام اور حلال کی تمیز میں 10 بنیادی جو نکات ہیں جو علماء نے جو ہے لکھے ہیں کہ 10 بیسک پوائنٹس ہوتے ہیں جو فرق کرتے ہیں حرام حلال میں۔ انشاءاللہ جو اصولی 10 باتیں حرام اور حلال کے تعلق سے وہ اور ان دونوں کی تمیز اور فرق کرنے کا طریقہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز آج رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بڑا اہم ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ جو میں طریقہ اور جو فرق بتا رہا ہوں یہ خاص صرف کسی ایک مسئلے کے تعلق سے نہیں، یہ عموم ہے، چاہے کھانے میں ہوں، چاہے پہننے میں ہوں، چاہے تجارت میں ہوں، چاہے معاملات میں، عمومی بات ہے۔ لیکن ہم جو آج چیز دیکھ رہے ہیں وہ اصولی بات سیکھ رہے ہیں کہ یہ اصول آپ کہیں بھی لاگو کیجیے، چاہے کھانے پر، پہننے پر، معاملات پر، کسی بھی چیز پر۔ اگر اس میں فٹ ہوتا ہے تو درست ہے، اس میں فٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس سے اجتناب کیجیے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو حرام اور حلال یہ بہت بنیادی چیز ہے اور اس کا فرق ہمیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود مومنوں کو قرآن کے اندر بار بار حلال کی تاکید کی ہے اور بار بار حرام سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت جو ہے قرآن نے فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں 168 میں، اور کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، سارے انسانوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو کھاؤ اس چیز کو جو زمین سے نکلتی جو حلال اور طیب ہو، حلال اور پاک ہو، حلال اور پاکیزہ ہو، مطلب حلال اور اچھی ہو۔ تو یہاں کھانے کی چیزوں پر اللہ نے 2 شرائط لگا دی، حلال ہونا اور طیب ہونا، پاک بھی ہونا۔ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن انسان کراہت کرتا ہے وہ پاک نہیں ہوتی، صاف نہیں ہوتی، تو کہا حلال اور طیب، پاک اور صاف چیزوں کو کھاؤ جو حلال تم پر کی گئی ہے، ٹھیک۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا، پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا، حلال اور صاف ستھری چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 اس کی آیت میں 114 میں، اور فرماتا ہے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ، کہ کھاؤ پیو، فکلوا مما رزقکم، کہ کھاؤ اور پیو، کھاؤ ان چیزوں کو جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال اور پاک کیا ہے۔ تو یہاں بھی حلال اور پاک چیزوں کو کھانے کا حکم دیا، اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے طیباتی مما رزقکم، جو اللہ رب العزت نے تم کو کھانے کے لیے جو ہے عطا کی۔ تو یہاں بھی دیکھیے کھانے کا جب معاملہ آیا تو شرط کیا لگائی؟ پاک ہونا، حلال اور پاک ہونا۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جن کو احادیث ہم کہتے ہیں اس کا بھی مطالعہ کریں تو حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید اور ایک مسلمان پر فرض کیا، اس شریعت نے اور خود احادیث میں فرض کیا کہ تم حلال کھانا، حرام سے اجتناب کرنا، حلال کماؤ، حرام سے اجتناب کرو، حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو، جو معاملات کے اندر وہ چیزیں کرو جو تم پر حلال ہے اور حرام چیزوں سے اجتناب کرو۔ تو بار بار تذکرہ حلال کرنے کا اور حرام سے اجتناب کرنے کا ہے، اور یہ فرض ایک مومن پہ یاد رکھیے کہ وہ حلال کھائے، حلال چیزیں پہنے، حلال تجارتیں کرے، ہر معاملے میں حلال ہو، اور حرام سے ہر ممکن کوشش کرے میں اور آپ اپنی نفس کو بچائے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، جس چیز کا ڈر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کر دیا تھا کہ اتنی تاکید کے بعد شریعت کی کہ حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو، یہ امت حرام کاری کی طرف بڑھنے والی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام چیزوں کو ہیلے سے، بہانے سے، ناموں کے تبدیلی سے اپنے اوپر حلال کر لیں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ زمانہ آ چکا ہے تقریباً کہ آج جو چیز سود تھی، جس کو انگلش زبان میں یوسری کہا جاتا ہے، اس کو بدل کے نام تبدیل کیا اور کہا انٹرسٹ۔ یوسری کا مطلب ہوتا ہے سود خور، یہ تھوڑا سا لفظ چوٹ دیتا ہے، تھوڑا ضرب لگاتا ہے، انسان کو برا لگتا ہے سن، تو اس کا نام بھی چینج کیا انٹرسٹ۔ انٹرسٹ کا معنی ہوتا ہے مفاد، انٹرسٹ کا مطلب میرا مفاد کتنا ہے اس کے اندر، میری انکم کتنی ہے اس کے اندر، تو نام بدل دیا۔ تو کیا کسی چیز کے نام بدلنے سے وہ حلال ہو جائیں گے؟ جیسا کہ آج سود کو منافع کہا جاتا ہے نا، تو نہیں ہوں گا یاد رکھ۔ اسی راست نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ حرام کو حلال کریں گے نام تبدیل کر کے، کہ لوگ شراب کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، گانے بجانے کی چیزوں کو حلال کر لیں گے، جبکہ حرام ہے۔ تو گانے بجانے کی چیزیں حرام ہیں، شراب حرام ہے،
لیکن ہم نے اس کو نام تبدیل کر کے آج کیا کیا، اپنے نفسوں پر حلال کر لیا. کیا نہیں کیا؟ شراب کو مختلف ناموں سے لوگ پی رہے ہیں. حرام اور حلال کی تمیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، آپ کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور جو صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے لا کے دیا، کسی کو دے دیجیے، اٹھا کر منہ میں ڈال لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھا، آپ نے منہ میں انگلی ڈالی. چھوٹے تھے وہ، اور جیسے ہی نانا نے کہا کہ وہ مت کھاؤ تو جلدی کھانے لگے، چبانے لگے. بچے ہوتے تو آپ نے انگلی ڈال کے کھجور کو نکالا اور کہا محمد پر اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے. چونکہ وہ حرام چیز کھا رہا تھا بچہ، تو اب اس کے لیے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ ضد کرے گا، وہ ناراض ہوگا، نہیں، اس کو تربیت دے رہے ہیں آپ. اس کے منہ میں انگلی ڈال کے نکالا پورا اور کہا تھوکو اب جو باقی ہے. کہا اس لیے کہ بیٹا محمد پر اور آل محمد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان پر صدقہ، زکوٰۃ، صدقات حرام ہے. یاد رکھیے، تحفے تحائف دیے جا سکتے، صدقہ حرام ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس شدت سے اس چھوٹے بچے کو تعلیم دے رہے حرام کی. منہ میں سے نکال کے پھینک رہے. یہ نہیں کہا جان دو بچہ یہ بار کھانے دو، اگلی بار نہیں کھانے دوں گے، نہیں، شدت سے اس کو نکال کر پھینکا اور کہا یہ حرام ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط کرتے کہ ایک مرتبہ آپ سڑک سے گزرنے لگے اور ایک کھجور پڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو دیکھا اور کہا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی گری ہوئی کھجور ہے تو میں ضرور اٹھا کر کھا لیتا اس کو. مطلب صحابہ کھا سکتے اس کو، میں نہیں کھا سکتا. کیا فرمایا؟ صحابہ کے ساتھ تھے کہ اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہوں گی تو میں کھا لیتا. مطلب یہ کہ کوئی گری ہوئی چیز ہو تو آپ صاف کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صدقہ حرام تھا، لہٰذا کہا میں نہیں کھا سکتا. مطلب صحابہ کو یہ تربیت دی جا رہی تم چاہو تو اٹھا کر کھا لو، لیکن میں نہیں کھا سکتا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہو. آپ بات سمجھ رہے؟ تو یہ اتنی احتیاط شریعت نے کی. یاد رکھیے. تو ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم حرام اور حلال میں بہت 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 زیادہ تمیز کریں. اور یہ آج کل کے جو ہیلے اور بہانے اور نام تبدیل کر کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے اس معاملے میں ہر ممکن کوشش کر کے اجتناب کرے. اسی طرح نہ صرف عام لوگوں کو حرام سے اجتناب کا حکم دیا گیا بلکہ انبیاؤں کو بھی حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا. یہ بات میں کیوں خاص کہہ رہا ہوں کہ انبیاؤں کو بھی حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ بہت سے امت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عام لوگوں پر، چونکہ وہ اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں، عام لوگوں پر جو چیزیں حلال ہے ان پر وہ حرام ہو جاتی ہے، یا عام لوگوں پر جو حرام ہے ان پر حلال ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ولایت کے درجوں میں اونچا، اللہ کی دوستی کے معاملے میں اونچا، اور پتہ نہیں یہ خود ساختہ ولی ہوتے، سیلف ڈکلیئرڈ اولیاء. تو وہ اپنے آپ کو حرام حلال میں تمیز کرتے کہ عوام کو جو حلال ہے ان پر حرام، عوام پہ جو حلال ہے ان پر حرام ہو جاتا ہے نا. جیسے کہ بھائی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اب آپ ان کو کہہ رہے دودھ لیجیے، بولے نہیں میں دودھ کیوں نہیں، میں نے اپنے نفس پہ حرام کر لیا ہے دودھ. تو یہ کون ہوتے ہیں اپنے نفس پر دودھ کو حرام کرنے والے؟ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو. آپ یہ کہہ سکتے بیماری کی بنیاد پر میں نے کیا فلاں، وہ ایک الگ چیز، لیکن خاموخ. اسی طرح بہت ساری چیزیں دوسروں پر ضروری اور واجب ہے وہ اپنے نفس پہ حرام کر لیتے. جیسے کہ نماز کا کیا، نہیں نماز کی مجھے ضرورت نہیں، اپنے نفس سے نماز حرام، دوسروں کو ضرورت ہے. مطلب خود ساختہ ولی ہے، یہ سیلف ڈکلیئر ہوتے ہیں. نہیں وہ آپ لوگ پڑھتے رہیے اس لیے کہ آپ اہل ظاہر ہیں، ہم اہل باطن ہیں، اس لیے کہ ہم کو سب سمجھ میں آ گیا کہ نماز تو یہ ایک ظاہری عمل ہے جو عام لوگوں کو دیا جاتا ہے. لیکن جب ایک آدمی ولایت کے درجے میں اونچا چلا جاتا ہے تو اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھا آپ نے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حرام اور حلال کو فرق کرتے ہیں. اس لیے میں نے خاص طور سے کہا کہ اللہ نے انبیاء کو بھی حرام سے بچنے کا حکم دیا. مطلب انبیاء اور غیر انبیاء بھی مستثنا، ایکسیپشنل نہیں حرام حلال کے اندر، ان کو بھی ماننا ہے یہ چیز. اور اللہ رب العزت نے فرمایا پیغمبروں کو حکم دیتے ہوئے سورہ مومنون آیت نمبر اس کے 51 میں، اور فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اور کہا یا ایھا الرسول، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلوا من طیبات، اور کھاؤ تمام چیزیں جو تم پر حلال کی گئی ہیں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور دیکھنا نیک اعمال کرتے رہنا. اور فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرنا، اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، ہم بے شک جو ہے تمہارے کیے کو جانتے ہیں، تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، تم کیا کرتے ہو وہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس چیز کا حکم دیا گیا کہ اے نبی حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، صاف ستھری چیزوں کو استعمال کرو. کلوا من طیبات، کہ حلال چیزوں کو کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، صاف ستھری چیزوں کو کھاؤ. ٹھیک. تو یہاں بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حرام حلال میں کوئی فرق نہیں ہے خاص اور عام کا، نبی اور غیر نبی کا، پیر فقیر ولی مرشد اور پتہ نہیں جو حلال نام لے لیجیے، کسی کو فرق نہیں ہے. جو مجھ پر حرام ہے وہ سب پر حرام ہے، اور جو سب پر حرام ہے وہ مجھ پر بھی حرام ہوتا ہے. شریعت کا معاملہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال حرام و حلال بڑی اہم چیز ہے. اب آئیے حلال کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور اس کی پہچان کیسی ہو سکتی ہے.
تو سب سے پہلی چیز حلال وہ چیز ہے جس کا جو ہے تعلق انسان کی خود مختاری سے، مطلب حلال وہ چیز ہے جس معاملے میں انسان خود مختار ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ حلال اس چیز کو کہا جاتا ہے جس معاملے میں انسان خود مختار ہے، شریعت نے اس کو اختیار دے کر چھوڑ دیا، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، وہ مختلف چیزیں، سیب ہے مثال کے طور پر، سیب حلال ہے، سیب چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، اختیاری مسئلہ ہے، یہ حلال ہے۔ مطلب جس معاملے میں شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے وہ چیز حلال ہے آپ کے لیے، یاد رکھ لیجیے، جس معاملے میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو کریے چاہے تو مت کریے، وہ ہو گیا حلال، وہ ہو گیا حلال۔ جیسے کہ سیب آپ کو میں دے رہا ہوں، یہ حلال ہے، آپ چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، حلال۔ دال روٹی ہے، آپ چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، دوسری چیزیں کھائے اس کے بدلے، اختیار ہے آپ، چاہے ملا کر کھائے، اختیار ہے آپ، چاہے سیب کھائے اس کے علاوہ کوئی اور پھل کھائے جو حلال ہے، اختیار ہے۔ تو حلال وہ چیز ہوتی ہے جس معاملے میں آپ کو اختیار دیا ہے شریعت نے، چاہے تو کرو چاہے تو مت کرو، دونوں ہی درست۔ اس لیے کہ حلال، انسان چونکہ حلال اتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کو نہیں کھا سکتا، ہر چیز تو اختیار دے دیا کہ یہ سب حلال ہے، ٹھیک۔ تو حلال وہ چیز ہے جس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور وہ چاہے تو کر سکتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے حلال کا، کہ وہ کام جس معاملے میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، ایسی چیز اور اشیاء کو اور کام کو شریعت میں حلال کہا جاتا ہے۔ اب حلال ہونے کے لیے کیا شرائط ہے؟ آئیے، پہلی شرط یہ ہے کہ حلال چیز وہ ہوتا ہے جس کا کتاب و سنت میں تذکرہ ہو۔ حلال چیزیں وہ ہوتی ہے جس کا ذکر اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہو، وہ چیزوں کو حلال کہا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أُحِلٌّ لَكُمْ، کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا اہل کتاب کے پاس کا کھانا میں اور آپ کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم پر وہ حلال کیا گیا ہے۔ تو یہاں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے نا۔ بہت سی حدیثوں میں اجازت آتی ہے کہ تم یہ کھا سکتے ہو، یہاں جا سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو پہلی شرط حلال ہونے کی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اس کا تذکرہ کیا ہو کہ یہ حلال ہے۔ جیسے کہ یہاں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے کی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 تھی کہ تم لوگوں کے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کیا گیا ہے، ٹھیک۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اس کا کتاب و سنت میں تذکرہ ہو۔ دوسرا حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے یہ ذکر آیا ہو کہ عدم اسم ہے، مطلب گناہ نہیں ہے، کہ لفظ آیا ہو جیسا کوئی گناہ نہیں، یا یہ لفظ آیا ہو کہ عدم جناح، کہ اس کا کرنے میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، یا ایسا لفظ آیا ہو عدم، جس کو ہم کہتے ہیں عدم حرج، کہ یہ کام کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، یا تو یہ لفظ آیا ہو کہ یہ کام کرنے میں تم پر کوئی اسم نہیں ہے، یا تو یہ لفظ آیا ہو کہ تمہارے پہ یہ کام کرنے میں کوئی جناح نہیں ہے، یا تو یہ لفظ آیا ہو کہ اس کام کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز بھی شریعتاً حلال ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وہ شخص جو مجبور ہو جائے، کوئی چیز کھانے کو نہ ہو اور مجبور کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر میں ایک ایسی جگہ گیا ہوں جہاں حرام کے علاوہ کھانے کو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کیا کروں اس معاملے میں، ٹھیک۔ تو یہاں ایسے شخص پہ اللہ فرماتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 183 میں، اور کہا فلا اسم علیہ، ایسے آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ حرام کھا لے۔ اسم کا لفظ آیا، کیا عدم اسم، کوئی گناہ نہیں کا لفظ آیا، مطلب یہ بھی حلال ہوگا کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے۔ یا ایسا لفظ آیا ہو کہ اس میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا لا جناح کا لفظ آیا ہو، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ ہی میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 235 میں کہ ایسی عورتیں جو عدت گزار رہی ہو ان کو سیدھے نکاح کا پیغام دینا حرام ہے۔ سیدھے نہیں بول سکتے، آپ نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے کہ یہ آدمی یا فلاں آدمی آپ سے شادی، یا میرے بیٹے سے آپ کی شادی میں چاہتا ہوں، یا کوئی آدمی اس کو پیغام دے سکتا، لیکن اشارتاً بات کہہ سکتا ہے کہ آپ کی عدت گزرنے دیجئے، اچھے رشتے ہیں میرے پاس، اشارتاً۔ سیدھے پیغام حرام ہے، اشارتاً، پھر چاہے پیغام خود کا بھی ہو سکتا ہے، پیغام کسی اور کا بھی لا سکتا ہے، لیکن لفظاً نہیں بول سکتا ہے۔ تو ایسے کام کے لیے اللہ نے فرمایا اور کہا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اشارتاً بول دو پیغام کا۔ سیدھے پیغام بھیجنا حرام شادی کا کسی عورت کو جس کی عدت کے وقت میں ہو، ہاں، اشارتاً لا جناح۔ تو دیکھیں یہاں لفظ آ گیا جناح، مطلب ایسے الفاظ آئے ہو قرآن میں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تم پر کوئی برائی نہیں ہے، ایسے لفظ بھی جس چیز کے لیے آ جائے وہ چیز بھی حلال۔ تو پتہ چلا اشارتاً رشتہ بھیجنا عدت والی عورت کو حلال ہے۔ تیسرا جو میں نے کہا کہ اس کے لیے عدم حرج کے لفظ آئے ہو، مطلب اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور قرآن میں ایک جگہ یوں کہا کہ وہ لوگوں کے تعلق سے جو معذور ہوتے ہیں، چاہے لولے لنگڑے اندھے ہو اور
دوسرے صحابہ جب جہاد کو چلے جاتے تو یہ لوگ تو بستی میں رہتے، تو صحابہ کا یہ وہ تھا کہ ایسے لوگوں کو کھلانا پلانا کیسا ہے، جہاد میں نہیں چل کے جو رک جاتے اپنی مجبوری کی وجہ سے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا اور کہا ایسے لوگ جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اندھے گونگے بہرے لنگڑے معذور ہیں، جو جہاد میں نہیں جا سکتے، تمہارے صحابہ کے لیے ان کو کھانا کھلانے میں کوئی گناہ نہیں. اور اس کے لفظ استعمال کیا لیس علی الاعمى حرج، کہ اندھوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جہاد میں نہ جا کر شہر میں رک کر لوگوں سے کھانا مانگ لے. تو لا حرج کا لفظ آیا. تو یا تو پہلی شرط کی قرآن حدیث میں سیدھے حلال کا لفظ آیا، دوسری شرط ایسا لفظ آیا کہ یہ کرنے میں گناہ نہیں، وہ کرنے میں گناہ نہیں، یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو ایسی چیز بھی کیا ہوگی آپ کے اور میرے لیے حلال ہوگی. یاد رکھیں. تیسری شرط ہے کہ کتاب و سنت میں اس چیز کا حلال یا حرام ہونے کا کوئی ذکر نہ ہو تو وہ چیز بھی کیا ہے، حلال ہے. تیسری شرط کیا ہے، جس چیز کے حرام یا حلال ہونے کا قرآن حدیث میں تذکرہ نہیں ہے وہ چیز بھی کیا ہے، حلال ہے. یاد رکھیں. اس لیے کہ شریعت نے بڑی حکمت کے ساتھ حرام کیا ہے بتا دیا، باقی آپ کو چھوڑ دیا سب حلال ہے. اگر شریعت حلال بتاتی تو قرآن جیسی یہ کتاب نہیں، ایسی کئی کتابیں لگتی صرف یہ لکھنے کو کہ کیا حلال ہے. کیونکہ تو دنیا میں اندازہ لگے اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، اور کس کس کو ہم اندازہ اور پیمانہ لگا سکتے ہیں. اندازہ لگائی نہیں ہو سکتا، اتنی نعمتیں ہوتی ہیں کہ کسی کو انتہا نہیں. ایک مرتبہ مطلب اتنی نعمتیں اللہ کی گننا ہی ممکن نہیں ہے. میرے ہی ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ مجھے تھوڑا سا جو ہے ہاتھ میں تکلیف ہوگی، میرے انگوٹھے کے اندر الٹے ہاتھ کی تکلیف ہوئی، انگوٹھا اور اس کے جوڑ کے بیچ. میں ایک جگہ گیا تو مجھے تکلیف ہو گئی اور میں وہاں ڈاکٹر کے پاس گیا بتانے کے لیے کہ اس طرح سے تکلیف. اس نے کہا ایک اندازہ ہے کہ یورک ایسڈ کا کچھ پرابلم ہوگا تھوڑا سا، اس وجہ سے عموماً لوگوں کو پیر کے انگوٹھے میں ہوتا ہے، شاید آپ کو ہاتھ کے انگوٹھے. اس نے کہا کیا آپ نے حال ہی میں انڈا کھایا تھا، ایگ کھایا تھا آپ نے؟ پوچھنے لگے ہوتے. اب میں بہت دیر پریشان اور سوچ رہا ہوں مطلب اتنی نعمت انسان کھاتا ہے کہ اب اندازہ نہیں لگا سکتی کیا کیا کھائے تھے. آپ اندازہ لگائیں کل سے آج تک کیا کیا کھایا، اب اندازہ نہیں لگا سکتے، یاد بھی نہیں ہوں گا آپ کو. اتنی چیزیں آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کھا لی. تو میں اتنا زور دیا میں نے ذہن پہ، مجھے یاد نہیں. اور جب میں ان کو بول کر انہوں نے کہا اندازہ تو یہی ہے، آپ ایک ٹیسٹ کرا کے دوا دے دیتا ہوں. جب میں اٹھا اور نکلا تو مجھے یاد ہے میں ابھی خاگی نہ کھا کر گیا تھا. مطلب ناشتہ جو میں نے کر کے دواخانے گیا تھا خاگی مطلب انڈا ہی کھا کر گیا تھا، لیکن وہ ایک نعمت یاد نہیں آ رہی. اس لیے کہ اتنا انسان اتنی نعمتوں کو فائدہ اٹھاتا ہے کھانے میں کہ کیسے یاد رکھیں گے. تو شریعت نے حرام کا تذکرہ کر دیا، حلال کا نہیں. ٹھیک ہے، حلال بہت نعمت تو حرام کا فرما دیا ہے نا. تو وہ چیزیں جن کا تذکرہ اللہ کتاب اس کے رسول کی سنت میں کچھ بھی نہیں آیا، نہ حرام کے لفظ سے نہ حلال کے، تو وہ چیز بھی کیا ہے، حلال ہے. اس لیے کہ شریعت نے حرام کو بتا دیا. جیسا شریعت نے یہ بتا دیا وضو کیسے ٹوٹتا ہے، وضو کیسے نہیں ٹوٹتا ہے نہیں بتا. اس لیے کہ پھر ایک فہرست بن سکتی ہے وضو کیسے نہیں ٹوٹ سکتا ہے. ٹوٹنے کا بہت کم اصول، 4-5 چیزیں ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا، باقی سب چیزوں سے نہیں ٹوٹا. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ٹھیک. اسی طرح یہ چیزیں فہرست بنا سکتے ہیں اب یہ حرام ہے کھانے میں اور باقی پورے حلال ہے. اس لیے کہ آپ مختلف دنیا کے علاقوں میں جائیں گے، مختلف پھل، مختلف سبزیاں، مختلف کھانے کی چیزیں ملیں گی. شریعت نے صرف حرام بتا دیا کیا ہے، اب باقی آپ سمجھ جائے سب کیا ہے، ہمارے آپ کے حلال ہے. تو پہلا اصول جو ہم نے دیکھا آج وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کتاب و سنت نے سیدھے کہا حلال ہے، وہ چیزیں دوسرا اصول جس میں کتاب و سنت نے لا حرج، کوئی گناہ نہیں کے لفظ استعمال کیا، کوئی حرج نہیں، وہ بھی حلال ہے. تیسرا جس کے معاملے میں خاموشی اختیار کر لی، کچھ بھی نہیں کہا، حرام ہی حلال، تو وہ چیز بھی کس کیٹیگری میں آتی ہے، حلال کی کیٹیگری میں آتی ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا حرام حلال کے تعلق سے. اب حرام چیزیں کیا ہے؟ حرام وہ چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو اختیار نہیں دیا گیا اور اس کو اس سے بچنا ہی ہے. حلال وہ ہے جس میں اختیار ہے، چوائس ہے، چاہے کھاؤ چاہے مت کھاؤ. لیکن حرام وہ چیز ہے جس کے بارے میں شریعت نے آپ کو اختیار نہیں دیا اور آپ کو سیدھے بچنے کا حکم دیا، مت کرو، مت جاؤ، اس میں گناہ ہے، یہ حرام ہے. تو یہ ہوا حرام. اب حرام کے لیے پہلی چیز کہ ہر وہ چیز جس کو کتاب اور سنت نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے. جیسا حلال کے لیے بھی پہلی شرط ہے، اس کے لیے بھی ہر وہ چیز کو قرآن اور حدیث نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے. جیسے کہ اللہ فرماتا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں حرمت علیکم المیتہ، کہ تم پر حرام کیا گیا مردار. دوسرے مقامات میں کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ان تمام چیزوں تم پر حرام کیا گیا جس پر اللہ کے علاوہ نام لیا جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ حرام کی فہرست ہے. اور یہ 4 چیزیں جو حرمت والی ہے اس کو اللہ نے قرآن کے اندر 4 مرتبہ اس آیت کو دہرایا ہے کہ تم پر حرام ہے مردہ اور خون. ٹھیک. اور خون حرام ہے، یاد رکھیے ایک مومن مسلمان خون نہیں پی سکتا، چاہے حلال جانور ہو چاہے حرام، تو سوال ہی نہیں آتا، خون نہیں پی سکتا. اسی طرح سور کا گوشت، سور یاد رکھیے خاص طور سے اس کی حرمت کا تذکرہ آ رہا ہے، یاد رکھیے. حالانکہ حرام جانور اس کے علاوہ بھی ہے لیکن اس کا خاص تذکرہ ہے، مطلب اس کی قباحت برائی زیادہ ہے، اس لیے بچنے کا حکم دیا گیا. لحم الخنزیر کا لفظ 4 بار آیا کہ سور کے گوشت یہ بھی حرام ہے، ہم پر یاد رکھیں. اب ایک الگ چیز ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اس کا تجارت حرام ہے، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کچھ بھی حلال نہیں، ہر چیز حرام ہے، لیکن اس کی حرمت اپنی جگہ
لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ جانور کو آپ جہاں دیکھے ماریں، یا اس کا نام اتنا حرمت والا کہ اس کے نام لینے سے کلی کرنا پڑیں گے، جیسا میرے کو ابھی 4 بار کلی کرنا پڑیں گی، میں نے 4 بار لے لیا. اور لوگ اتنی حرمت اس جانور کی وہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھار اس کا نام بھی نہیں لیتے ہیں. کہ ایک صاحب ایک بار بولنے لگے کہ ہمارے گھر میں بولے ایک بار پی آئی جی آ گیا تھا. مجھے لگا کوئی بڑی پوزیشن والا آدمی آ گیا تھا شاید، پی آئی جی ایسا ہوتا نا، ڈی آئی جی کچھ تو بھی بڑی پوزیشن والا. تو بولا کون یہ کون رہتا؟ بولے نہیں وہ رہتا نا، بولے وہ نالے میں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ارے میں نے بولا سور. ارے آپ کو لی کرنا پڑیں گی. بولے آپ وضو ہوں گا تو وضو بھی ٹوٹ گیا آپ کا. میں نے کہا اللہ رب العزت اپنی کتاب میں 4 بار نام لیا، اور امام صاحب جو ہے تراویح میں ایک قرآن جہاں ہوتا 4 بار تو بولتے تھے، کیسا وضو کرتے جا کر. تو اللہ شرما رہا نہیں اس چیز. ٹھیک ہے وہ حرام جانور ہے، لیکن اس کا نام بھی نہیں لینا، کلی کرنا اتنی بھی حرمت نہیں کہ کلی کرنے کی ضرورت پڑیں گی نام لیے تو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا. پھر ایک مرتبہ جو ہے رمضان کانفرنس میں بیٹھے تھے، اور میں نے ایسی آیت آئی تو میں نے بہت بار سور کا نام لے لیا. جب میں نیچے اترا تو تھوڑے لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، اتنی بار سور کا نام لے لیا. بولے اس سے ہوتا کیا ہے؟ اب وہ تو چلے گئے. اس کا ڈسکشن شروع ہو گیا، اس کو کیا کیا بولتے لوگ. سور نہ بول کر، خنزیر نہ بول کر کتنے ناموں سے پکارتے تھے. ایک لفظ آئے خنزیر، ایک لفظ آئے سور. پھر اب اس کے علاوہ لوگ کیا لیتے ہیں؟ پی آئی جی. اس کے بعد بولے انجن. بولے ہمارے علاقے میں اس کو انجن بولتے ہیں. یہ کیوں؟ تو بولے وہ ایک بڑا رہتا اور پیچھے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے چلتے. اتنے نام آئے. پھر چوہا اور نالے کا جانور اور گندا جانور. مطلب حرام ہے، میں مان رہا ہوں اس کی بہت حرمت ہے، لیکن نام نہ لیا جائے ایسی حرمت نہیں ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، وضاحت یہ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک. تو اللہ نے 4 مرتبہ اس کا نام خنزیر کا اپنی کتاب میں لیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے اندر. تو اس کا گوشت حرام ہے، لیکن ہرگز کا مطلب نہیں کہ جانوروں کو آپ جہاں دیکھے مارے. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں جیسا کتا حرام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظلم کرے اس کتے پر. خنزیر حرام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر ظلم کرے. ورنہ ہوتا ہے عموماً لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں جانوروں پر، اس لیے کہ شریعت نے کھانا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی دیگر مخلوقات کی جیسی مخلوق. اللہ کی منائی مخلوق ہے نا، تو ان پہ ظلم تھوڑی کر سکتے آپ. ان کا کھانا حرام ہے تو ٹھیک، کھانا حرام ہے کسی چیز کا تو آپ اس پہ ظلم نہیں کر سکتے. ورنہ عموماً ہوتا ہے لوگ کتوں کو دیکھ کر بہت مارتے ہیں. تو یہاں جو ہے خاص لفظ آیا حرام کا، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ حرام. تو پہلی شرط حرام ہونے کے لیے، حرام وہ چیز ہوتی جس کو خاص شریعت کتاب و سنت کے حرام ہے. دوسرا، کتاب و سنت میں جس چیز کے حلال نہ ہونے کا ذکر ہو، ایک تو حرام کہا ہو یا حلال نہ ہونے کا ذکر کیا ہو، یہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث کے اندر، یہ جو ہے رواہ الغلیل، جو حسن روایت رواہ الغلیل میں یہ حدیث آتی ہے، کسی مسلمان آدمی کا مال اس کے دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا. کسی مسلمان کا مال اس کے دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا. دیکھیے حرام کا لفظ نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ حلال نہیں ہوتا، مطلب حرام ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو ایسا بھی اگر قرآن حدیث میں آتا ہے یہ تم پر حلال نہیں ہے تو سمجھ جائیے حرام ہے. ایک تو کتاب و سنت میں سیدھا لفظ ہے حرام، جیسے سور کا گوشت، خون، اسی طرح جو ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام، مردار، سیدھا لفظ آیا. اور ایسے لفظ قرآن حدیث میں آیا جس میں یہ کہا یہ تم پر حلال نہیں. جیسا کسی ایک آدمی کے لیے جب تک کوئی آدمی دل کی رضامندی سے پیسہ نہیں دیتا، لینا حدیث میں حلال نہیں ہے، مطلب دوسرے الفاظ میں بولا جائے تو حرام ہے. ٹھیک. اسی طرح تیسرا، کتاب و سنت میں جس چیز کی حتمی طور پر روکا گیا ہو، حرام کا لفظ نہیں آیا ہو لیکن رک جاؤ کا لفظ آیا ہو. رک جانا بھی حرام کا، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ حج کے اندر، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اللہ فرماتا ہے جھوٹی بات سے رک جاؤ. تو جھوٹ کہنا کیا ہوا؟ حرام ہے. حالانکہ لفظ حرام کا نہیں آیا ہوا کہ جھوٹ کہنا حرام ہے، لیکن جس چیز سے بھی شریعت روک دیتی ہے اس سے رکنا کیا ہے؟ ہم پر واجب اور فرض ہے، اور اس کو کرنا حرام ہے ہم پر. تو جہاں شریعت حرام کا لفظ استعمال کرے، جہاں کتاب و سنت میں حلال نہیں کا لفظ آئے، جہاں جو ہے کتاب و سنت کے اندر حرام حلال کا لفظ نہیں لیکن رک جانے کا لفظ آیا، مت کرو، آگے مت بڑھو، اس سے آگے نہ جاؤ، یہ بھی حرام ہوا. اور چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے، کتاب و سنت میں جس فعل کے ارتکاب پر سزا کا ذکر آیا ہو تو وہ بھی حرام ہے. زنا پہ سزا ہے تو زنا حرام ہے. زنا حرام بلکہ لفظ نہیں آیا، لیکن زنا پر سزا ہے، اس لیے کہ ہر حرام چیز پر سزا ہے. چوری پر سزا ہے، زنا پر سزا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کیا ہوگا؟ شراب پینے پر سزا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہوگی؟ حرام. ویسے شراب حرام ہے، الگ سے تذکرہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آیا ہے کہ شیطان والا عمل ہے، کہا حرام کا لفظ نہیں، شیطان والا. وَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ان کی یہ جو ہے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیابی پاؤ. ٹھیک. تو حرام کا لفظ نہیں ہے وہاں، لیکن اس سے بچنے کا، شیطانی عمل کا تذکرہ ہے، مطلب مومن نہیں کر سکتا وہ کام. تو چوتھی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اس کے ارتکاب پر انسان کو سزا دی گئی ہو، اور سزا کی وہی سنائی گئی. جیسا کہ یتیم کا مال کھانے والے کو کہا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. آگ تو مطلب یتیم کا مال کھانا کیا ہوا؟ حرام، جبکہ لفظ نہیں لیکن وہ بھی حرام. تو یہ 4 شرائط ہے حرام کی. اور یاد رکھ لیجیے ایک بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو حرام کر کر نہیں بتایا، حلال کر کے بتاتے تھے آپ.
حکم دیتے تھے، کوئی کرا تو خاموش رہتے تھے، لیکن حرام کو آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ارتکاب کر کے نہیں بتایا کہ دیکھو یہ حرام ہے، صرف اس کے لیے روک دیا آپ نے۔ کتاب و سنت نے تاکید کی، آپ نے کبھی کر کے نہیں بتایا، حلال کر کے بتایا، کبھی دیکھ کر خاموش رہے اور کبھی لوگوں کو بھارا کرو بول کر اور آپ دیکھتے رہے، لیکن حلال کے لیے تاکید یاد رکھی، حرام کے لیے آپ نے کبھی حرام کا ارتکاب اپنی نفس اپنی ذات سے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حرام اور حلال کا مفہوم جاننے کے بعد آئیے اب چند شرائط حرام حلال کی کیا ہے، 10 اصول ہے یاد رکھیے حرام اور حلال کی، مختصر ہے، 10 اصول رکھ دیتا ہوں۔ پہلا، حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اسی لیے علماء جو سلف تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ دیگر لوگ ہیں، وہ حرام کو یا تو مکروہ کہتے تھے، اس لیے کہ حرام اور حلال کا حق صرف اللہ کو ہے، تو جن چیزوں پر صراحتاً قرآن میں حرام کا لفظ نہیں آتا تھا، حرام لکھا ہوا، تو صحابہ بچنے کے لیے کہ حرام حلال اللہ کا حق ہے، حرام لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، پہلا لفظ استعمال کرتے تھے مکروہ، دوسرا جائز نہیں ہے، ناجائز جس کو بولتے ہیں۔ کیوں کرتے تھے ایسا؟ وہ اس لیے کہ حرام اور حلال کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھ لیجیے، کسی بھی چیز کو میں اور آپ حرام اور حلال ڈکلیئر نہیں کر سکتے، پوری امت مل کے بھی ایک چیز سے متفق ہو جائے تو وہ چیز حلال نہیں ہوتی، حالانکہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو حلال اور حرام اللہ کا حق ہے، اس بات پہ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 میں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوج کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شہد کھلایا کرتی تھی۔ اب بیویوں کو لگا دوسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ شہد کھلاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ مائل ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اور ایک دیگر جو آپ کی زوج تھی، انہوں نے پلان کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کے بعد روز عصر کے بعد سے مغرب کے بیچ میں اپنے پورے بیویوں کے گھر پر جاتے تھے، مختصر باری جس کی ہوتی اس کے پاس سوتے تھے لیکن جاتے تھے، تو جب ان کے گھر جاتے تو وہ شہد کھلاتی، تو شہد دیر لگتی، اور شہد ملنا بڑی نعمت تھی، اس زمانے میں بڑی غربت تھی، تو آپ میں دیر لگتی، تو ان صحابیوں کو لگا وہاں زیادہ دیر تک رکیں گے، تو لہٰذا ہم پلان کرتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے تو دونوں نے پلان کیا، دو ازواج نے، کہ ہم ایسا بولیں گے آپ کے منہ سے ایک قسم کا پودا ہوتا تھا، اس کو مکاثر بولتے ہیں، یا ایک کیڑا ہوتا ہے کالا جو بارش میں نکلتا ہے، جو اس کو ہاتھ لگ جائے تو بہت بدبو ہو جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں مکاثر عربی میں۔ تو ہم دونوں کیا کریں گے، پلان کر کے آپ کے منہ سے مکاثر کی بات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ازواج کے گھر سے نکل کے جہاں شہد کھاتے تھے ادھر گئے تو کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ مکاثر کی بواری، مطلب وہ گندے پھول کی یا وہ اس کیڑے کی بواری؟ نے کہا نہیں، میں نے تو ایسا کچھ۔ پھر آپ دوسری کے پاس گئے، چونکہ آپ باری باری جاتے نا، اس نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مکاثر کی بواری۔ آپ نے کہا میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ جو ہی اللہ کے رسول نے یہ بات کی، اللہ نے آیت پڑھی، یا ایھا النبی لما حرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم کون ہوتے ہو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا حرام کرنے والے؟ تو اللہ حرام اور حلال کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اسی لیے علماء سلف اور صحابہ تابعین اتنے محتاط تھے، اور حرام کا لفظ جب تک صراحتاً حدیث میں قرآن میں نہیں آتا وہ مکروہ، ناجائز ہے، ممنوع ہے، ایسے لفظ استعمال بچتے تھے، تاکہ کہ تو یہ حق خاص اللہ کا ہے صرف، ٹھیک ہے، وہ تقوی کا ان کا اندر۔ لیکن آج کل کے لوگوں نے چونکہ مکروہ اور یہ سن کے شروع کر دیا عمل، اس لیے اب حرام بولنا ضروری ہو گیا یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو پہلا اللہ کا حق ہے حرام اور حلال، پہلا اصول یاد رکھیے، میں اور آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ دوسرا، حلال اور حرام کا حق غیر اللہ کو دینا شرک ہے، جو حرام اور حلال کا حق کسی اور کو دے دیتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ اس کے لیے پورا مشہور واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو ابھی جو مسلمان ہوئے تھے، یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حاتم تائی کے لڑکے تھے، ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایمان قبول کرنے، تو آپ نماز پڑھ رہے اور آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من، کہ انہوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو، اپنے ربیوں کو معبود بنا دیا، رب بنا دیا۔ جب نماز پڑھ چکے تو عدی نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم اپنے بڑوں کو، چونکہ وہ خود بھی بڑے تھے اپنی قوم کے، تو کہا ہم تو رب نہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو کہا کیا وہ چیز جس کو توریت نے حرام قرار دیا، اگر یہ حلال کہتے تو تم حلال کہتے؟ تو کہا ہاں یہ تو کرتے تھے، توریت بولتی تھی حرام، لیکن یہ بولتے تھے حلال، تو ہم حلال سمجھ۔ اور جس چیز کو توریت نے حلال قرار دیا، تمہارے ربی اگر یہ کہے وہ حرام ہے تم حرام مانتے؟ تو کہا مطلب کتاب کے الٹ ان کی بات سنتے تھے، تو کہا یہی تو عبادت ہے ان کی۔ تو حرام اور حلال کا حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا یہ شرک ہے، یاد رکھیں۔ تو پہلا اصول، حرام حلال کا حق صرف اللہ کا، حرام اور حلال کا حق ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے نہیں سکتے، ورنہ ہم شرک کے مرتکب ہوں گے۔ اہل کتاب کا یہ بڑا شرک تھا جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا۔ تیسرا اصول، اللہ تعالیٰ نے تمام حرام اشیاء کی تفصیل بیان فرما دی، اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، حلال کو چھوڑ دیا آپ پر، اس لیے کہ حلال بہت سی چیزیں ہیں، کیا حرام ہے بتا دینا مقصود تھا شریعت۔ تو شریعت نے تمام حرام چیزیں کیا ہے اس کی تفصیلات بیان کر دی،
نام سے نہیں کی ہوں گی، اصل اور بنیاد اور جڑ بیان کر دی. ورنہ بہت سے لوگ ہوں گے آپ بولتے تمباکو حرام ہے، تمباکو کہاں لفظ ہے قرآن حدیث میں؟ نہیں ہے. لیکن شریعت نے اس کی اصل، اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا، اس کا نام نہیں لیا، اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا. ٹھیک ہے، اس کا نام نہیں لیا. جیسے کہ جو ہے ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے، عقل ماری جائے مطلب چکر آ جائے، آدمی ہوش کھو بیٹھے اپنا، وہ چیز کا استعمال شریعت میں حرام ہے. شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ عقل ماری جاتی. تمباکو کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ عقل تو نہیں ماری جاتی لیکن کیا ہوتا ہے؟ دونوں معنی اس کی، چکر آتے آدمی. مطلب چکر آنا عقل مارے جانے کی علامت ہے. ایک انسان کی عقل اگر جا رہی ہے تو پہلی علامت کیا؟ چکر آنا. اب سمجھتا نہیں اس کو کچھ، اب چکر آ رہے اس کے بعد عقل ماری کے بے ہوش ہو جاتا ہوں، ہے نا. تو چکر آئے اس چیز کا کھانا حرام ہے. آپ بولے میں تو تمباکو کے پاکٹ کھا جاتا، میرے کو تو کبھی چکر نہیں آیا. شراب کی بوتل پی کے چکر نہیں آتے. یاد رکھیے پہلی بار جب کیا تھا آئے تھے حرام ہے. بعد میں تو آدمی اسٹبن ہو جاتا نا، پی کر کھا کر وہ عادی ہو جاتا اس کا. فرسٹ ٹائم کھایا تھا جب تو بولتے نا چکر آ گئے چھوڑ گیا. اور ہوتا ہے ایک بار ایک محفل میں بیٹھا تھا، کسی نے کہا پان کھائیں گے، میں نے کہا نہیں میں پان نہیں کھاؤں، حالانکہ حرام نہیں ہے میٹھا، وہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. تو کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر جب میرا پان آئے گا تو آپ اپنا تمباکو منگائیں گے. میں نہیں چاہتا بھائی، آپ اپنا کرو ورنہ میرے نام سے پان آ جائیں گا فیصلے کا، تمہارے تمباکو آئیں گے اس کے. میں نہیں چاہتا ہوں میرا نام لگے اس تمباکو سے. تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں میں منگاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت فورس کیا ایک میٹ. اب انہوں نے منگایا، ایک بچے سے منگایا. میں نے کہا دیکھیے ایک تو آپ بچے سے منگایا، میرے کو بہت ڈر لگتا ہو. بچہ مکس کر دیا. تو اب اس نے کیا کیا، 5 پان لایا، ان کے 300 120 اور پتہ نہیں کتنے پورے نمبرات انہوں نے ان کے. میتھمیٹکس ویسی تو آتی نہیں لوگوں کو، لیکن یہ برابر آتا 300 120 420 والا. کہ 300 120 بولتے 420 ہوتا نا، 420 بولنا اچھا نہیں لگتا، تو 300 الگ 120 الگ، 420 ہے وہ ٹھیک، لیکن 300 الگ بولتے 120 الگ بولتے. بہرحال ٹھیک ہے. تو وہ منگا لی انہوں نے. اس نے لایا تو میں نے کہا دیکھو انہیں مکس کیا ہوگا بچے نے، میں نہیں لیتا، میں رس نے لے سکتا تمباکو کے ساتھ، بہت چکر آتے اس سے. میں نے ایک بار غلطی سے کھا لیا تھا، مجھے پتا ہے. تو کہا نہیں وہ نہیں کیا، انہوں نے مجھے دیا، میں نے اس کو کھولا پان کو اور کھایا. میں نے بازو والے سے کہا کھول کے کھا لو میرے بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے بول رہے تو انہوں نے کھا لیا. اور وہ شخص بھی ایسا تھا بچہ، اس نے کبھی زندگی میں تمباکو نہیں. اب جو ہی اس نے ایک دو بار ہی صرف چبایا، چبانے کے بعد مجلس میں تو تھا وہ لیکن تھر تھر کانپ رہا اور اس کے ہاتھ سے پسینہ گر رہا. میں نے دیکھا، میں کہا کیا ہو بھائی تم کو؟ شاید وہ تھوک تو دیا تھا اس نے، تمباکو کا پان آ گیا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، اس کو چکر آ گیا، اس کو اٹھا کے لے جانا پڑا. تو ہوا نا پہلی بار. تو یہ چیز حرام ہے شریعت، جس سے عقل ماری گئی، اس کو چکر آ گئے، یہ حرام ہے. سراہتاً لفظ نہیں لیکن اس کی اصل موجود ہے شریعت میں، اصل ہے چکر آنے والی. اب اس میں سب آ گئے، تمباکو آ گیا، یا اسی طرح غت ہوتا ہے. بہت سے لوگ عرب جو ہے ایک پتا ہوتا ہے منہ میں دبا کے رکھتے ہیں، اس کے بعد گڑ 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 چلتے رہتا اس سے، ہے نا، حقہ. غت بولتے ایک پتا ہوتا ہے، وہ بھی حرام ہے اس لیے کہ غت سے نشہ آتا ہے قسم کا، اس سے ایک طاقت توانائی ملتی، لوگ اس کو کھا کر پھر کام خوب کر سکتے ہیں. جیسے آج کل کی بگاری لوگ بیچارے جو لیبر ورک کرتے ہیں، شراب پی کے خوب کام کرتے ہیں، وہ پتا حرام ہے اس لیے کہ وہ عقل مارتا ہے آپ کی، اور آپ کو حص، آپ کے احساسات ختم کر کے ایکسٹرا ورک کرنے مجبور کرتا ہے، مطلب ایکسٹرا اسٹیمولس جنریٹ کرتا ہے باڈی. درست نہیں. اسی طرح مختلف قسم کے انجیکشنز جو ڈرگس کے نام سے یہ سب بھی حرام، اس لیے کہ ان کے لینے سے آدمی کو چکر آتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے. شراب ہوا چاہے پینے ہو تو یہ سب حرام. تو شریعت میں اصول موجود ہے، یاد رکھیے، نام نہ بھی ہو تو اصول ہے. ٹھیک ہے. تو ہر تمام حرام اشیاء کا ذکر کتاب و سنت نے تفصیلی بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. چوتھا اصول، جن اشیاء کی حلت و حرمت کی وضاحت نہیں وہ مباح ہے. چوتھا اصول کیا ہے؟ جن چیزوں کی حرام یا حلال ہونے کا تذکرہ کتاب و سنت میں نہیں ہے وہ تمام چیزیں کیا ہمارے لیے حلال ہے. یاد رکھیے. اور اس کے تعلق سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، یہ سلسلہ الحدیث صحیحہ میں یہ روایت آتی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. ویسے ہی آپ فرماتے ہیں جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، اور جس کے تعلق خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ درگزر ہو کہ مطلب وہ چیز کو اللہ نے درگزر کر دیا تمہارے لیے حلال کر. مطلب اللہ کی کتاب میں جو حرام ہے بتا دیا گیا، جو حلال ہے بتا دیا گیا، جس پہ اللہ نے خاموشی اختیار کر لی تمہارے لیے کیا کر دیا گیا؟ حلال ہے، درگزر ہے، تم اسے استعمال کر سکتے. پانچواں اصول، نیک نیت سے کیا گیا حلال کام حرام کام حلال نہیں ہوتا. جیسے کہ مسجد کو پیسہ دینے کے لیے میں رشوت لیتا ہوں اپنے آفس میں، رشوت حرام ہے، نیت کیا اچھی ہے نا مسجد کو دینا، تو نیک نیت سے کیا گیا حرام کام حلال نہیں ہوتا. بہت سے مسلمان آج نیک نیت سے حرام کام کو حلال کر لیتے ہیں، ہے نا. ارے میں رشوت نہیں لوں گا تو کس کو بھی دیں گا، تو میں رشوت لے لیا تو اس کو مسجد میں دے دوں، صدقہ کر دوں گا. ایسا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا جو حرام سے ہوتا. سمجھ رہا بات؟ تو نیک نیت سے کیا گیا حرام کام جو حلال نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص انار لے جا رہا تھا، دو دوست جا رہے تھے، ایک دوست نے اس کا انار ایک ٹوکری میں چرا لیا. اس دوسرے پہلے دوست نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا رکو تو صحیح ابھی کیا کرتا ہوں. آگے جا کے اس نے اس فقیر کو صدقہ کر دیا اور کہا اس فقیر کو انار کیا ملتا تھا کیا؟ یہ نہیں، تو میں نے ایسا کیا. تو اس پہلے دوست نے کہا لیکن جو تم نے کام کیا وہ تو حرام ہے نا،
چلو نیک نیتی سے کیا کہ غریب کی مدد کر رہے ہو، لیکن وہ غلط کیا ہے نا، رابن ہوڈ والا معاملہ ہے نا، رابن ہوڈ مالداروں سے چراتا ہے اور غریبوں کو بانٹتا ہے، شریعت میں اجازت نہیں ہے، شریعت میں نہیں۔ مالدار نے حرام طریقے سے بھی کمایا تو قاضی اس کو سزا دیں گا، آپ لوٹ کے بانٹ نہیں سکتے اس کا پیسہ کسی کو، ٹھیک ہے۔ تو نیک نیتی سے کیا گیا حلال کام حرام نہیں ہوتا، یہ بار بار میں دہراؤں، جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نیک نیتی سے ایک حرام کام کرتے ہیں، ہے نا، تو یاد رکھ لیجئے کوئی بھی حرام کام نیک نیتی سے کرنے سے حلال نہیں ہوتا۔ اب یہ بہت سے معاملات ہیں، میں رشوت لوں گا تو مسجد میں چندہ دوں گا، اس لیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نیک نیتی مسجد میں دینا، لیکن یہ حرام ہے۔ اسی طرح کوئی یہ سوچے کہ میں جو ہے فلاں کام کروں گا تو اسے فلاں نیکی کر سکتا ہوں، بہت سے لوگ کرتے ہیں یہاں سے یہ چیز چوری کر لوں گا تو غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ چھٹا اصول، کسی قسم کے ہیلے سے بھی حرام حلال نہیں ہوتا۔ ہیلا، بہانہ، کسی بھی قسم کے بہانے سے حرام حلال نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر شراب کا نام بدل دیا، لیبل بدل دیا آپ نے، ایپل جوس لکھ کے لگا دی، جبکہ آپ کو معلوم اندر کیا ہے، تو حلال ہوگا وہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے ان کو معلومات نہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ آتا ہو ٹھیک، خوب جمیں گا رنگ جب مل بیٹھیں گے، ہاں 3 11 میں وہ اور بیک پائپر، نیچے لکھا ہوا تھا سوڈا۔ اب جو عام لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ ٹی وی پر شراب کے ایڈ ممنوع ہے، بین ہے، شراب بین ہے ہندوستان میں، تو لیکن وہ ایڈ کو آپ شکل بدل کے دے سکتے ہیں، تو وہاں سوڈا، پیور ڈرنکنگ واٹر، حالانکہ سب سے سڑا گندا نالی کا پانی ہو لیکن پیور ڈرنکنگ واٹر، منرل واٹر، سوڈا، ایسے نیچے چھوٹا سا تھا لکھا کنڈیش، تو وہ کیا سمجھتے ہیں بیچارے صحیح سوڈا ہے، کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ شراب کے ایڈز ہے، لیکن چونکہ حکومت شراب کے ایڈ دینے کی اجازت نہیں دیتی تو اس کے ایڈ کا نام بدل کے دیا جاتا ہے، اس کو مختلف چیزیں دیا جاتا ہے، عجیب و غریب، مطلب آپ، لیکن جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے کہ ایک ایڈ ہے، وہ سمجھ ہے نا، جو طلبگار ہے وہ جان لیتا کہ نیا مارکیٹ میں ریلیز ہو گیا اس کا پروڈکٹ، ٹھیک، اس کو معلوم رہتا، وہ ایڈ کچھ تو پہلے کیا تھا، گاڑی بھگا رہا، ادھر سے کود رہا، ادھر لڑ رہا، ادھر ناک آؤٹ ہو رہا، لیکن پھر پیچھے ایڈ آتا ہے، آپ سمجھیں ناک آؤٹ کا نیا آ گیا 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000، ہے نا، تو وہ طلبگار سمجھ جاتا ہے کہ اپنا مارکیٹ میں نیا پروڈکٹ ریلیز ہو گیا، ٹھیک، باقی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا، وہ بیچارے سمجھتے ہیں واقعی میں یہ کچھ تو بھی پانی ہے پینے کا، یا اس طرح سے وہ غلط فہمی میں رہتے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو یہاں کیا کر رہے ہیں وہ ٹی وی ایڈز، آپ کو نام بدل کے چیز دے رہے ہیں، وہ کوئی سوڈا نہیں ہے، شراب ہے وہ، اور وہ حرام چیز ہے، تو کسی حرام چیز کا ہیلا ڈالنے سے وہ حلال نہیں ہو، نام بدل دیا آپ نے، ہیلا بنا دیا آپ نے، تو ایسے ہیلے شریعت میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا موسیقی حرام ہے، آپ کسی ہیلے سے موسیقی نہیں بجا سکتے، ہیلا نکال کے نہیں، یہ موسیقی نہیں، میوزک نہیں، جیسا بہت سے لوگ ہیں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، انہوں نے ایک نشید سنایا، او پوری نشید میں ایک سے ایک چیزیں بج رہی، پورا دنیا بھر کے اس میں ڈھول تماشے اور تاش سب بجن، تو میں نے کہا یار یہ تو پورے میوزک ہے، تو کہاں میوزک نہیں ہے، میں نے کہا پھر اس کے اندر نیچرل وائسز ہے، اچھا، میں نے کہا اب یہ نیا ہے، مطلب اگر میں ڈھول بجاؤں تو حرام اور تو ڈھول کی آواز نکالے ریکارڈ ہو تو حلال، یہ کیسا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس لیے کہ میوزک جو انسان کو کرتی ہے نقصان، وہ تیری آواز بھی کریں گے، ڈھول بھی کر رہا ہے، کوئی ڈھول دیکھ کے تو آدمی ناچتا نہیں ہے نا، آواز سن کے ناچتا ہے نا اس کی، کیا ڈھول دکھیں گا تو ناچیں گا؟ لوگ ٹیپ ریکارڈر جو سنتے ہیں ان کو کہاں دکھتا ہے پکچر بھی ناچ رہے ہیں، مت مست ہے اپنے گانوں کے اندر، نشہ ہے گانے بھی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جگجیت کو جب تک سنے نہیں ان کو ہوش نہیں آتا ہے نا، صبح صبح لگے ہوئے رہتا گھر کے اندر، پڑے ہوئے رہتے ہو، فجر کی بات بولے، نماز کے بعد 1 گھنٹہ کمپلسری، عجیب بات ہے، ہاں وہ چل رہا گا رہا، وہ ہارمونیم چلتا رہتا ہے، اسی کی عادت ہے، اس آدمی کی آواز آپ خالی سنیے پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا اس کہ تو ہارمونیم بجتا ہے نا، آپ عادی ہو گئے اس میوزک کے، اس کے بغیر کیا ہوتا ہے آپ رہ نہیں پاتے، کچھ لوگوں گانے کی عادت ہے اس طرح سے ہوتا، تو یہ ہیلے مت تلاش کیجیے، تو ہیلا کیا نکالا انہوں نے کہ نیچرل وائس سے بولے آدمیوں کی، میں نے کہا یہ تو اچھا تو نکالا نا، مطلب ایک آدمی اگر بینجو کی آواز نکالے تو بینجو نہیں بجائے تو حلال کر لیا تم نے، ایک آدمی آرکیسٹرا کی ضرورت نہیں ہے، اور آرکیسٹرا اگر منہ سے بجا، 4 آدمی کھڑ رہے کہ ایک ڈھول بجا رہا منہ سے فزیکل نے، اور ایک جو ہے کوئی پیانو بجا رہا، اور مختلف جو آرکیسٹرا میں چیزیں ہوتی ہیں انسٹرومنٹ، تو کیا وہ حلال ہو گیا؟ تو لے ہاں حلال ہے، میں نے کہا واہ یہ ہیلا ہے، یہ تو ہیلا ہے، شریعت نے آلات کو حرام اس لیے قرار دیا کہ ان سے نکلنے والی موسیقی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے، اب تو موسیقی منہ سے نکال کر یہ کہوں گے یہ درست ہے، لاجک نہیں ہے اس کے پیچھے، اور پھر ووکلسٹ آرٹسٹ نکلے پھر نئے، وہ کیا کرتے ہیں منہ سے پوری میوزک بجا لیتے، ان کو انسٹرومنٹ کی ضرورت ہی نہیں، اور میں نے دیکھا ہے بس ایک آرٹسٹ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کا، وہ 142 انسٹرومنٹس کی آواز نکالتا ہے اپنے منہ سے، اور ایک وقت 20 25 انسٹرومنٹ کی آواز نکالتا ہے ایک وقت میں ایک ہی ساتھ، جب وہ منہ سے اتنی آوازیں نکالتا ہے جیسے 25 انسٹرومنٹ ایک ساتھ بج رہے ہوں، مطلب اگر وہ اکیلا کھڑا ہے تو پورا کانسرٹ ہو جا سکتا بغیر پیچھے میوزیشین کی، اتنی اچھی، اور وہ کئی جگہ حالانکہ مسلم ہے وہ، لیکن چرچز میں جاتا ہے اور ان کی کانسرٹس میں جو ہے وہ جو ڈھول سستا والا جو کاسٹ نہیں ہوتی کہ، تو جب آپ بلاتے ہیں ڈھول تاشی والا بہت کاسٹلی ہوتا ہے یاد رکھیے، تو وہ اس کو بلا لیتے ہیں کہ تو وہ خالی اکیلا آدمی پورا کام کر کے چل جاتا ہے کم پیسوں میں، تو کیا وہ حلال ہو گیا؟ وہ اس لیے کہ میوزک ہے، وہ اللہ کے ذکر سے آپ کو دور کر رہی ہے، چاہے انسٹرومنٹ دکھ نہیں رہے ہو، تو یہ ہیلے ہے، یاد رکھیے ہیلے نہیں چلیں گے، انٹرسٹ ہے، سود ہے،
سود کو نام بدل دیا آپ نے، مفاد، بینیفٹ، پروفٹ، تو یہ نہیں چلیں گے، شیئر ہولڈنگ نہیں چلیں گا اگر وہ سود ہے، نام بدلنے سے، ہیلے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہے۔ اسی طرح 7واں اصول ہے، حرام کا ذریعہ بننے والی چیز بھی حرام ہے، حرام کا ذریعہ بننے والی چیز بھی حرام ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہے بات کیسے؟ کوئی چیز حرام کا ذریعہ بن رہی ہے تو وہ چیز بھی آپ جو ہے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ چیز سیدھے اس کا ذریعہ، انڈائریکٹ ہو رہی وہ ایک الگ چیز ہے۔ میری کرانے کی دکان ہے، کوئی آ کے وہاں سے سودا لے جاتا ہے، کاجو بادام لے جاتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء لے جاتا ہے اور گھر جا کے اس کے ساتھ شراب پیتا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، چونکہ میری اشیاء سیدھے وجہ نہیں، لیکن ہاں میں خاص طور سے بھجیے، پکوڑے اور کاجو بادام لے کے شراب کھانے کے بعد کھڑا ہوں، اب ڈائریکٹ ریلیشن ہے میری بیچنے کی چیز کا اس شراب سے، اب معین مددگار ہے میری وہ چیز، ہے نا، کہیں سے بازار سے لا رہا ہوں ایک الگ چیز ہے، خاص میں نہیں کر سکتا، تو یہ تو وہ وجہ بنی، تو جو چیز حرام کے لیے وجہ بنتی ہے وہ چیز بھی حرام ہے، یاد رکھ، یہ الگ چیزیں، کچھ چیزیں ہیومن بینیفٹس کے لیے نکالی جاتی ہے لیکن لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، یاد رکھ، وہ ایک الگ چیز، لیکن عمومی اعتبار سے جو چیز حرام کے لیے ہوتی ہے، حرام کے لیے تیار کر رہے ہیں اور آپ بھی اس میں معین مددگار ہو رہے ہیں، تو اس چیز کا کرنا بھی یاد رکھیں حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو حرام کا ذریعہ وانی تمام چیزیں وہ حرام ہے، یاد رکھیں شریعت میں، کہ جیسا کوئی چیز ذریعہ بن رہی ہے حرام، جیسا مثال کے طور پر یہی آج کل کے جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں اور بالخصوص ان عاشق مزاج لوگوں کو سپورٹ کرنے والے، وہی شاید عاشق مزاج رہیں گے اپنی زندگی کے اندر، سپورٹ کرتے ہیں، آپ کا وہ سپورٹ سے اگر وہ نوجوان آگے بڑھ کے وہ کام کرتا ہے تو آپ بھی حرام میں ملوث ہیں، تو آپ کی وجہ سے کر رہا ہے، ایک نوجوان ہے وہ چاہ رہا ہے اس لڑکی سے افیئر کرے اور آپ بولے ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کروں گا، تو آپ بھی حرام میں شامل، اس لیے کہ آپ بھی ذریعہ بنے اس کے حرام سے، تو حرام کے لیے چیز ذریعہ بنتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں مجھے بینک سے لون لینا ہے، سودی لون، چاہے بینک سے ہو غیر بینک سے، سودی لون لینا ہے اور آپ صرف گواہ بن جائیے، تو آپ بھی حرام میں شامل، اس لیے کہ آپ سیدھے گواہ بنے اس مسئلے کے، اور آپ نے اس حدیث کو واضح کیا، کہا لعنت ہو شخص پر جو انگور لگائے، اب بولیں انگور لگانا حرام نہیں، انگور لگانا حرام نہیں، اس نیت سے انگور لگانا کہ بعض شراب کی کمپنی انگور جلدی بک جائیں گا میرا، کمپنیاں اٹھا لیں گی، حرام۔ لعنت ہو اس پر جو انگور توڑے، ایسے کھیتوں میں انگور توڑنا جہاں معلوم ہے کہ یہ پیسہ، یہ انگور جو ہے شراب بننے جاتا، حرام۔ لعنت ہو اس شخص پر جو ٹرانسپورٹیشن کرے، لے جائے وہاں سے، لعنت ہو اس شخص پر جو اس کو پیسے، جہاں پیسے جاتا کمپنی کے اندر، لعنت ہو اس شخص پر جو اس کو بھرے، باٹلنگ کرے اس کی، لعنت ہو اس شخص پر جو اس کو سرو کرے، ہوٹل میں جا رہا ہے آپ سرو کرے، لعنت ہو اس شخص پر جو اس کو پیے، لعنت ہو اس شخص پر جو اس کا کھاتا لکھے اس کے اندر بیٹھ کے، سب پہ لعنت ہے۔ اس لیے کہ آپ بولیں گے میں شراب تھوڑی پی رہا یار، میں خالی اپنے ٹرک میں لے آ کے ڈال دے رہا ہوں، لیکن آپ بھی سیدھے وجہ بن رہے ہو اس حرام کا، سمجھ رہے ہیں، کسی اور کے ذریعے کرے ہو، تو حرام کے لیے جو چیزیں ذریعہ بن رہی ہیں اور جس سے وہ حرام کام کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے، یاد رکھیے، یہ ہے 7واں اصول۔ اسی طرح 8واں اصول، حرام سب پر سب جگہ حرام ہے، حرام چیز سب پر سب جگہ حرام ہے، یہ نہیں کہ میرے لیے حلال ہے تمہارے لیے حرام، ہاں کچھ چیزیں حالات کے اعتبار سے، حالات اس لیے کہ شریعت میں جو بھی چیز حرام ہے وہ ایک وقت حلال ہے، یہ شریعت کی اتنی آسانی اور اتنی خصوصیت ہے، یہ اتنی سہولت دی اپنے ماننے والوں کو، ہر چیز جس کو حرام قرار دیا اس کو ایک وقت جا کے حلال بھی کر دیا۔ اب بولیں گے وہ کہ جلدی بتاؤ شراب کب حلال ہوتی، نہیں، میں وہ نہیں بتانا، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں شریعت اتنی آسان ہے کہ انسانی جان کا اتنا حرمت ہے کہ آپ کی جان جانے کا اگر اندیشہ ہے تو آپ شراب پی کے زندہ ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، مطلب بحالت مجبوری ہر حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں آپ کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے شراب کی، مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہے، ایسے ہو جاتی ہے، جیسے ایروپلین کریش ہو گیا کسی کا، ایسے علاقوں میں جب برفیلا ہے، لوگ تو بچ گئے، پینے کچھ پانی تو رہ نہیں سکتا، برف کھانے تو لے کر، اب کیا کریں گے جان بچانے کے لیے، آبادیوں میں جانے تک کوئی سوال نہیں، کوئی حل نہیں ان کا سوائے اس کے کہ شراب جو ہے 257 ڈگری تک مائنس میں جمتی ہے، اس کا جو ہے فریزنگ ٹیمپریچر بہت لو ہوتا ہے، -257 ڈگری پہ جمتی ہے، تب تک وہ جو ہے لیکوڈ فارم میں رہتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ کیا مل سکتا ہے آپ کو بھی، یہ مجبوری ہے آپ کی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ یا وہ جو صاحب کو ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے سور اور گوشت ملتا ہے، 3-4 دن تو ٹھیک ہے، 10-15 دن مہینے بھر کا معاملہ آ گیا تو، اور اس کے حل نہیں ہے اس کو، یا ایسا کچھ ہو جائے جیسا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہو گیا، اللہ نہ کرے ایسی مصیبت میں آ گئے کہ کسی جگہ دب گئے، کسی جگہ آندھی طوفان میں پھنس گئے جہاں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کہ مردار جانور ہے، سور کا گوشت یا مردار جانور، بولی مردار بھی حرام، تو اب اتنا کھانا حلال ہے جتنا، تو ہر حرام چیز دیکھ رہے نا شریعت کتنی آسان ہے کہ آپ کو حلال کر دیتی ہے آپ کی جان بچانے کی، اتنی وہ ہے، اتنی وہ، تو اس طرح سے تو حرام، لیکن عام حالات میں حرام ہر جگہ حرام ہوتا ہے، لیکن خصوصی جگہ یہ حلال ہو جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے خاتون کی طرف بھیجا، جس کو ایک صحابی رسول اس لیے نہیں کہ مخبری کرے مسلم، اس لیے کہ میرے بچے بچ جائے، انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے کہ حملہ کریں گے مجھے، لہٰذا تم بچوں کو لے کے نکل، انہوں نے مخبری نہیں کی اس ڈر سے کہ کہیں میرے بچوں کو نقصان ہو جائے، لکھ دیا، وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ ایسا ہوا ہے، علی بن ابی طالب کو آپ نے بھیجا، جاؤ دیکھو علی، جب علی رضی اللہ عنہ گئے اس عورت کے پاس اور کہا کہ وہ کیا ہے وہ نکالو، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہا اچھا کچھ بھی نہیں، کہا پھر کہتا ہوں وارننگ نکالو اور کچھ، تو کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہا اس کے بعد جو ان کے ساتھی دو تھے، کہا اس کے پورے کپڑے کیا اتارنا چاہتا، کہا اب تجھے میں ننگا کروں گا اس لیے کہ مجھے چاہیے، اس لیے
کہ وہاں اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا اس کے پردے کی وجہ سے تو ایک بہت بڑا لاس ہو جاتا. دشمن کو پتا چل جاتا مسلمانوں نے کیا پلاننگ ہے. تو کہا اسے کپڑے اتارو باری باری. انہوں نے کہا کپڑے کہاں اتارو اسے کپڑے پورے بترتیب. تو کہا نہیں میں یہ مت کرو. اس کے بال بڑے گھنے تھے, اس نے خط نکالی, چھپا ہوا تھا اندر جو باہر نہیں دکھ رہا تھا کہیں. ظاہری طور سے چیکنگ لی, اور ظاہر سی بات ہے کوئی صحابیہ ساتھ نہیں تھے آپ کے, صحابہ خالی تھے. تو کہا چیک کرو. عمومی حالت میں آپ کسی عورت کو چیک کر سکتے. اب کیا ہوا تو شریعت نے ایکسٹریم کنڈیشنز میں آپ کو حرام کو حلال قرار دیا. تو یہ بھی سمجھ. اسی طرح جو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, جہاں مثال کے طور پہ ایک واقعہ ابھی میرے سامنے بھی آیا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہوگا کہ خاتون کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, باپردہ خاتون کل پردے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب مومن مرد کیا کریں, کھڑے رہ کے دیکھیں تو کتنا مار لگا, اس کا پیر دیکھو کیسا اٹک گیا, گاڑی دیکھو ہندی بڑی, کیا کریں گے. وہاں عورتیں نہیں, سڑکوں پہ عورتیں کہاں ہوتی ہیں, کون بھاگیں گا آگے اس کو بچانے کے لیے, کون اس کو اٹھائیں گا, کون اسی گاڑی کو اٹھائیں گا, کون کریں گا, مومن مرد کریں گے. عام حالت میں کسی عورت کو ہاتھ لگانا جائز ہے, خاص عمر ابھی آپ کو اس کو اٹھانا پڑے گا, اس کو اٹھانا پڑے گا, اس کو صحیح جگہ بٹھا دی. ہاں یہ الگ بات ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ہاتھ لگاؤں, اٹھاؤں, مدد کروں, وہ کہیں ہاں تو آپ کو ہاتھ لگانا پڑے گا, اس لیے کہ یہ ایکسٹریم کنڈیشنز. اور یہاں شریعت اجازت دیتی ہے صحابیات میدان جنگ میں جو شہید لوگ ہوتے یا جو زخمی ہوتے, صحابہ آگے جنگ لڑتے اور جو زخمی ہوتے ان کو پیچھے کیا جاتا, اور صحابیات آ کے اٹھا کے لے جاتی. اور صحابیات مرہم پٹی, تو مرہم پٹی کیسے کرتی ہوں گی, مرہم پٹی تو ہاتھ لگیں گا نا جس ٹیم کیسے. یہ مجبوریاں ہیں, یہاں ضرورتیں ہیں, انسانی جان کے تقاضے ہیں. سمجھ رہے آپ. تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, عام حالت میں کسی عورت کو آپ ہاتھ نہیں لگا, وہ مجبور ہے. آپ اسے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے باپردہ ہے, کیا میں آپ کو ہاتھ لگاؤں, وہ کہ ٹھیک ہے مدد کی ضرورت ہے تو پھر آپ لگائیے. اگر وہ کہتے نہیں اس حالت میں بھی, لیکن آپ بالکل آفر کریں گے, اسی گاڑی اٹھائیں گے, اس کو سب کچھ. ورنہ ہوتا لوگ دیکھتے ہوتے نہیں بہت پردے والی نے, اور وہ بیچاری پریشان ہے, مدد کی جائے. اس لیے کہ یہاں اب حرام حلال ہوا, اب اس کی مدد کرنا واجب ہے. وہ بچیں گی تو باقی پردہ کریں گی نا, ایکسیڈنٹ سے نکلیں گی, حالات سے نکلیں گی, صدمے سے باہر آئیں گی, لیکن وہ شریعت کی حدود میں جتنا ضرورت ہے اتنی ہی مدد. یہ نہیں کہ باجی اٹھ گئے کیا گھر تک چلوں کیا, نہیں یہ ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے گھر والوں کو بلا لیں گی, گھر چلے جائیں گے, خود جانے کی ضرورت نہیں. آپ جو ضرورت ہے اتنا آپ نے کام کیا, آپ آگے نہیں. اسی طرح 9واں جو پوائنٹ ہے, مجبوری میں حرام حلال ہو جائے. مجبوری میں حرام حلال, جس کی تفصیلات میں نے رکھ دی. مجبور ہے آپ, ایکسٹریم کنڈیشن پہ حلال ہے. اور 10واں پوائنٹ, مجبوری میں اتنا ہی حرام حلال ہے جتنا ضرورت ہے. یہ پوائنٹ میں کور کر لیا, اتنا ہی جتنی ضرورت ہے. بس کہ اگر میں ایک گھٹ شراب پی کے زندہ رہ سکتا ہوں پورا دن تو بس, اس سے آگے نہیں. ایک نیوالا حرام کا کھا کے بھی کافی ہے میرے آج کے دن گزارنے کے لیے, تو بس ایک نیوالا کھائیں. یہ نہیں کہ اب چلو اب تو موقع آ گیا, اب تو پورا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, یہ نہیں کبھی بھی. اسی لیے یاد رکھیے, بہت سی بار ہوتا ہے لوگ رشوت دینے پر مجبور. میں بھی اس کا قائل ہوں, کبھی خوش کبھی نہیں ہونا, پر رشوت دو کام ہو جائیں کراہت سے, یار اللہ بری بات ہے, لیکن اب کیا کروں, اس کے بغیر حل نہیں ہے. ہمیشہ کراہت, دل میں ہمیشہ برا جانیں گے حرام کو. اس لڑکی کی آپ نے مدد کی جو گر گئی تھی, اس سے پوچھ کر بھی, لیکن دل میں برا جانیں گے, اللہ اچھا نہیں, لیکن میں مجبور. سمجھ رہے آپ, وہ خوشی کا موقع نہیں ہے. وہ حلال کو حرام, جب شریعت حرام کو حلال کر رہی ہے تو آپ خوشی سے مت وہ کیجیے, جتنی ضرورت ہے اتنا صرف فائدہ اٹھائیے. یہ حرام اور حلال کے ہمیں چاہیے کہ ان حرام اور بہت زیادہ سنجیدگی سے لیں, اور اپنی زندگی میں کوشش کریں ہر کام میں حلال کا ارتکاب ہو اور حرام سے ہم مکمل طور سے. آخر میں اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جو ہے حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بڑی آسان کریں, جب تک ہمیں زندہ رکھیں. خاتمہ دعوانا الحمدللہ سبحان ربک رب العزت والسلام علی بسم اللہ الرحمن الرحیم.